الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریعت 8واں حصہ صفحہ نمبر 165، طلاق مریض کا بیان۔ مریض کی طلاق کے حوالے سے ہمارے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ مریض اگر حالت مرض کے اندر، یعنی ایسا مرض کہ جس کے اندر یہ ظن غالب ہے کہ اس میں یہ فوت ہو جائے گا، اس میں اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اس طلاق کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس کے حوالے سے 17 مسائل بیان کیے جا چکے ہیں۔ اب آئیے آگے مزید مسائل سنتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 18، مریض نے طلاق بائن کسی غیر کے فعل پر معلق کی۔ طلاق بائن یعنی اگر فلاں یہ کام کرے گا تو تجھے طلاق ہے، یہ اس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا۔ مثلا صاحب بہار شریعت خود ہی اس کو ایک مثال کے ذریعے بیان فرماتے ہیں، اگر فلاں یہ کام کرے گا تو میری عورت کو طلاق ہے، اگرچہ وہ غیر خود انہی دونوں کی اولاد ہو۔ یعنی جو یہ کہا کہ طلاق بائن کسی غیر کے فعل پر، غیر کے کام پر معلق کی، اب وہ جو غیر ہے وہ ان دونوں کے علاوہ جو ان کا بیٹا ہے وہ بھی ان کا غیر ہو سکتا ہے، ان کی اولاد ہو تب بھی جو ہے وہ اس کے فعل پر طلاق کو معلق کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ صورت ہوئی، یا کسی وقت کے آنے پر تعلیق ہو۔ مثلا یہ کہا کہ جب فلاں وقت آئے تو تجھ کو طلاق ہے، اور تعلیق اور شرط کا پایا جانا دونوں حالت مرض میں ہیں۔ یعنی جو اس نے یہ کہا تھا کہ فلاں نے اگر یہ کام کیا تو تجھ کو طلاق، یا فلاں وقت آیا تو تجھ کو طلاق، یا کوئی بھی شرط لگا دیتا ہے، تو یہ جو اس نے لگائی ہیں یہ دونوں اس وقت پائے گی جب یہ حالت مرض میں ہے۔ یا تیسری صورت کہ اپنے کسی کام کرنے پر طلاق کو معلق کیا، طلاق کو موقوف کیا اپنے کسی کام کرنے پر۔ مثلا اگر میں یہ کام کروں تو میری عورت کو طلاق ہے، اور تعلیق اور شرط دونوں مرض میں ہیں، یعنی یہ طلاق کو معلق کر رہا ہے اور یہ شرط لگا رہا ہے تو یہ دونوں مرض میں ہیں، اور جو شرط پائی گئی وہ بھی مرض ہی کی حالت میں پائی گئی۔ یا تعلیق صحت میں ہو اور شرط کا پایا جانا مرض میں، یعنی جس وقت طلاق کو معلق کیا اس نے اس وقت وہ صحیح تھا، لیکن جب شرط پائی گئی، جو شرط اس نے لگائی تھی وہ شرط پائی گئی، وہ اس وقت پائی گئی جب وہ مریض ہو چکا ہے۔ ایک یہ صورت ہے۔ یا عورت کے کسی کام کرنے پر معلق کی، عورت کے کسی کام کرنے پر جو ہے وہ طلاق کو موقوف کر دیتا ہے کہ اگر عورت نے یہ کام کیا تو اس کو طلاق ہے، اور وہ کام ایسا ہے جس کا کرنا شرعاً یا طبعاً ضروری ہے، یعنی یا تو شریعت نے واجب کیا ہے یا کم از کم یہ ہے کہ طبیعت کا تقاضا ہے کہ وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ مثلا اگر تو کھائے گی یا نماز پڑھے گی تو تجھے طلاق ہے۔ اب یہ نماز جو ہے یہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، شریعت نے واجب کی ہے، لازم کی ہے، اور اگر اسی طرح کھانے کا ذکر ہے تو کھانا جو ہے یہ انسانی طبیعت کا ایک تقاضا ہے۔ اور اس میں فرمایا اور تعلیق و شرط دونوں مرض میں ہوں، یعنی جس وقت وہ طلاق کو معلق کر رہا ہے عورت کے کام پر اس وقت بھی مریض ہے، اور جو شرط پائی گئی وہ بھی حالت مرض ہی میں پائی گئی۔ ایک یہ صورت بیان کی۔ یا صرف شرط تو ان صورتوں میں عورث وارث ہوگی، یعنی تعلیق جو ہے یہ اور شرط دونوں مرض میں پائے گی، یا صرف شرط حالت مرض میں پائی گئی، تو فرمایا ان صورتوں میں عورت وارث ہوگی۔ یہ پیچھے جتنی بھی صورتیں بیان کی ہیں ان سب صورتوں میں عورت وارث ہوگی۔ اور اگر فعل غیر یا کسی وقت کے آنے پر معلق کی، یعنی کسی غیر کے فعل پر کہ اگر اس نے یہ کام کیا تو میری عورت کو طلاق، یا کسی وقت کے آنے پر معلق کی، اور تعلیق اور شرط دونوں یا فقط تعلیق صحت میں ہو، یعنی جو طلاق کو معلق کر رہا ہے
یہ بھی اور شرط کا پایا جانا بھی، یہ دونوں صحت میں ہیں، یا فقط تعلیق جو ہے یہ صحت میں ہے، یا عورت کے فعل پر معلق کیا اور وہ فعل ایسا نہیں جس کا کرنا عورت کے لیے ضروری ہو، تو ان صورتوں میں وارث نہیں ہوگی۔ یعنی صورت میں جب وہ طلاق ہو جائے گی تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ طلاق کا اعتبار کیا بھی جائے گا اور عورت جو ہے وہ وارث نہیں بنے گی۔ مسئلہ نمبر 19، صحت کی حالت میں عورت سے کہا اگر میں اور فلاں شخص چاہیں تو تجھ کو 3 طلاقیں ہیں۔ یہ مرد نے اپنی بیوی سے کہہ دیا، پھر شوہر مریض ہو گیا اور دونوں نے ایک ساتھ طلاق چاہی، یعنی شوہر نے بھی اور جس بندے کا اس نے ذکر کیا تھا اس نے بھی ایک ساتھ طلاق چاہی، یا دوسری صورت پہلے شوہر نے چاہی پھر اس شخص نے، تو عورت وارث نہ ہوگی، اور اگر پہلے اس شخص نے چاہی پھر شوہر نے تو عورت وارث ہوگی، اور اگر مرض کی حالت میں کہا تھا تو بہر صورت وارث ہوگی۔ یعنی چاہے مرد پہلے چاہے چاہے وہ شخص پہلے چاہے، تو یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یا دونوں نے ایک ساتھ چاہی، یہ اس صورت میں اگر مرض کی حالت میں یہ کہتا ہے، مریض تھا اس وقت یہ کہا، تو ان تینوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ بہرحال عورت جو ہے وہ وارث بن جائے گی۔ مسئلہ نمبر 20، مریض نے عورت مدخولہ کو طلاق بائن دی۔ عورت مدخولہ وہ ہے کہ جس کے ساتھ اس کے شوہر نے جمع کیا ہوا ہو، صحبت کی ہوئی ہو، اس کو طلاق بائن دی، یعنی کنایہ الفاظ کے ساتھ طلاق بائن دی اور عورت فوراً جو ہے وہ نکاح سے نکل گئی۔ پھر اس سے کہا اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھ پر 3 طلاقیں، یہ اس نے عورت سے کہہ دیا، اور عدت کے اندر نکاح کر لیا تو طلاقیں پڑ جائیں گی، 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور اب سے نئی عدت ہوگی۔ جب 3 طلاقیں ہوں گی، ظاہر سی بات ہے جب نکاح کیا، نکاح کرتے ہی شرط پائی گئی، تو اب جو ہے وہ شرط کے پائے جانے کی وجہ سے طلاقیں ہو جائیں گی۔ تو اب جب طلاقیں ہوں گی تو اب سے نئی عدت شروع ہوگی، پچھلی عدت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور عدت کے اندر شوہر مر جائے تو عورت وارث نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 21، مریض نے اپنی عورت سے جو کسی کی کنیز ہے، کسی کی لونڈی ہے، یہ کہا کہ تجھ پر کل 3 طلاقیں، اور اس کے مولا نے کہا تو کل آزاد ہے، تو دوسرے دن کی صبح چمکتے ہی طلاق و آزادی دونوں ایک ساتھ ہوں گی اور عورت وارث نہ ہوگی۔ یعنی تجھ پر کل 3 طلاقیں، جو مرد نے کہا کل نہیں بلکہ تجھ پر کل 3 طلاقیں، اور اس کے مولا نے کہا تو کل آزاد ہے، یعنی تو نے طلاق کا ذکر، طلاق کا جو وقت ہے وہ بھی کل کا بیان کر دیا کہ کل تجھے 3 طلاقیں ہیں، اور مولا نے کہہ دیا کل تو آزاد ہے۔ تو ویسے تو لونڈے کی جو طلاقیں ہوتی ہیں وہ 2 ہوتی ہیں، یہ 2 ہی 3 کے قائم مقام ہیں، کل اس کی طلاقیں ہیں، اور جو آزاد عورت ہوتی ہے اس کی 3 طلاقیں ہیں۔ تو جب اس نے کہہ دیا کہ کل 3 طلاقیں ہیں اور مولا نے اس کو آزاد کر دیا، تو دوسرے دن کے صبح چمکتے ہی طلاق و آزادی دونوں ایک ساتھ ہوں گی اور عورت وارث نہیں ہوگی۔ اور اگر مولا نے پہلے کہا تھا پھر شوہر نے، جب بھی یہی حکم ہے، یعنی پیچھے تو یہ جو صورت ابھی ہم نے سنی ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے مرد نے کہا اور بعد میں مولا نے آزادی کا کہا، لیکن اگر اس کا الٹ ہو جاتا ہے، مولا پہلے آزادی کا کہتا ہے، شوہر بعد میں کہہ دیتا ہے، تب بھی یہی حکم ہے۔ ہاں اگر شوہر نے یوں کہا کہ جب تو آزاد ہو تو تجھ کو 3 طلاقیں، تو اب وارث ہوگی، یعنی پہلے تو یہ کہا تھا کہ تجھ پر 3 طلاقیں کل کے دن، لیکن اب وہ یہ اگر یہ جملہ استعمال کرتا ہے کہ جب تو آزاد ہوگی تو تجھ کو 3 طلاقیں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ 3 طلاقیں ہی ہوں گی اور عورت وارث بھی بنے گی۔ اور اگر مولا نے کہا تو کل آزاد ہے اور شوہر نے کہا تجھے پرسوں طلاق ہے، مولا نے کل کا ذکر کیا اور شوہر نے پرسوں کا ذکر کیا، اگر شوہر کو مولا کا کہنا معلوم تھا تو فار بالطلاق ہے وگرنہ نہیں ہے۔ فار بالطلاق کا مطلب وہی ہے کہ یہ مرد جو ہے اس کو میراث سے محروم کرنا چاہتا ہے اور اس وجہ سے طلاق دے رہا ہے، اس کو فار بالطلاق کہا جائے گا۔
اس صورت میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 22، عورت سے کہا جب میں بیمار ہوں تو تجھ پر طلاق، شوہر بیمار ہوا تو طلاق ہو گئی اور عدت میں مر گیا تو عورت وارث ہوگی۔ جب طلاق ہوئی اور طلاق کے بعد جو ہے وہ عدت شروع ہوئی اور اسی عدت کے دوران مرد جو ہے وہ مر جاتا ہے تو عورت کو طلاق ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 23، مسلمان مریض نے اپنی عورت کتابیہ سے کہا، یعنی کتابیہ ہے مسلمان نہیں ہے، کہ جب تو مسلمان ہو جائے تو تجھ کو 3 طلاقیں ہیں، وہ مسلمان ہو گئی اور شوہر عدت کے اندر مر گیا تو وارث ہوگی۔ جب مسلمان ہوئی 3 طلاقیں پڑی تو پھر اس کو عدت گزارنی پڑی اور شوہر مر گیا تو وارث ہوگی۔ اور اگر کہا تجھ کو 3 طلاقیں ہیں اور وہ عورت آج ہی مسلمان ہو گئی تو وارث نہیں ہوگی، اور اگر مسلمان ہونے کے بعد طلاق دی تو وارث ہوگی، اگرچہ شوہر کو اس کا علم نہ ہو تب بھی جو ہے وہ وارث سمجھی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 24، مریض نے اپنی 2 عورتوں سے کہا تم دونوں اپنے کو طلاق دے لو، اور ہر ایک نے اپنے کو اور سوت کو آگے پیچھے طلاق دی، یعنی اپنی جو اس کی سوکن تھی اس کو طلاق دی۔ خاوند کی 2 یا 2 سے زیادہ بیویاں آپس میں ایک دوسرے کی سوت کہلاتی ہیں، سوکن کہلاتی ہیں، تو ہر ایک نے اپنے کو اور سوت کو آگے پیچھے طلاق دی، تو پہلی ہی کے طلاق دینے سے دونوں متعلقہ ہو گئیں، یعنی دونوں کو طلاق واقع ہوگی، اور اس کے بعد دوسری کا طلاق دینا بیکار ہے۔ یعنی ظاہر سی بات جب طلاق واقع ہو چکی ہے، اس کی عدت شروع ہو چکی ہے، نکاح کا معاملہ من واجن ختم ہو چکا ہے، تو اس صورت میں طلاق دینا بیکار ہے، اور دوسری وارث ہوگی پہلی نہیں۔ اور اگر پہلی نے صرف سوت کو طلاق دی اپنے کو نہیں، یعنی سوکن کو تو طلاق دی لیکن اپنے آپ کو نہیں دی، یا ہر ایک نے دوسری کو طلاق دی اپنے کو نہیں دی، تو دونوں وارث ہوں گے۔ اور اگر ہر ایک نے اپنے کو اور سوت کو معاً یعنی اکٹھے طلاق دی تو دونوں متعلقہ ہو گئیں اور وارث نہ ہوں گی، یعنی دونوں کو طلاق پڑ جائے گی اور دونوں وارث جو ہے وہ نہیں ہوں گی۔ اور اگر ایک نے اپنے کو طلاق دی اور دوسری نے بھی اسی کو طلاق دی تو یہی متعلقہ ہوگی اور یہ وارث نہ ہوگی۔ اور اگر ایک نے سوت کو طلاق دی پھر اس کے بعد دوسری نے خود اپنے ہی کو طلاق دی تو وارث ہو جائے گی۔ یہ سب صورتیں، جتنی بھی یہ صورتیں ابھی ہم نے سنی ہیں، یہ سب صورتیں اس وقت ہیں کہ اسی مجلس میں ایسا ہوا، اور اگر مجلس بدلنے کے بعد ہر ایک نے اپنے کو اور سوت کو معاً یعنی اکٹھے طلاق دی یا آگے پیچھے یا ہر ایک نے دوسرے کو طلاق دی، بہرحال دونوں وارث ہیں، اور ہر ایک نے اپنے کو طلاق دی تو طلاق ہی نہ ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے، اب یہ پوری صورت کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ جس صورت میں عورت خود اپنے طلاق دینے سے متعلقہ ہوئی ہو تو وارث نہیں ہوگی، وگرنہ وارث ہوگی، یعنی اگر دوسری کے طلاق دینے سے متعلقہ ہوئی ہے تو اس صورت میں وارث جو ہے وہ سمجھی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 25، 2 عورتیں مدخولہ ہیں، یعنی ان سے صحبت کی جا چکی ہے، شوہر نے صحت میں کہا، حالت صحت میں کہا تم دونوں میں سے ایک کو 3 طلاقیں، اور یہ بیان نہ کیا کہ کس کو، 2 عورتیں ہیں، تم دونوں میں سے ایک کو کہہ دیا لیکن یہ بیان نہیں کیا کہ وہ کون سی ایک ہے۔ پھر جب مریض ہوا تو بیان کیا کہ وہ متعلقہ فلاں عورت ہے، تو یہ عورت میراث سے محروم نہ ہوگی، یعنی حالت مرض کے اندر جب وہ مریض بن چکا ہے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جس عورت کو میں نے کہا تھا 3 طلاقیں تو وہ یہ فلاں عورت ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ عورت میراث سے محروم نہیں ہوگی۔ اور اگر اس شخص کی ان 2 کے علاوہ کوئی اور عورت بھی ہے تو اس کے لیے نصف میراث ہے، اور وہ عورت جس کا متعلقہ ہونا بیان کیا، یعنی کہ یہ ہے وہ جس کو میں نے طلاقیں دی تھی، یہ بیان کر دیا، اگر شوہر سے پہلے مر گئی تو شوہر کا بیان صحیح مانا جائے گا اور دوسری جو باقی ہے میراث لے لے گی۔ لہذا اگر کوئی تیسری عورت بھی ہے تو دونوں حق زوجیت میں برابر کی حقدار ہیں، یعنی
اگر وہ بیوی جس کو بارے میں یہ بیان کیا کہ یہ وہ متعلقہ ہے کہ جس کو میں نے 3 طلاقیں دی تھیں، اگر وہ شوہر سے پہلے مر جاتی ہے تو مرد کی بات صحیح مان لی جائے گی، اور پھر جو باقی بچ گئی ہے وہ میراث میں سے حصہ لے لے گی، اور اگر کوئی تیسری عورت بھی ہے تو وہ دونوں حق زوجیت میں برابر ہوں گی۔ اور اگر جس کا متعلقہ ہونا بیان کیا زندہ ہے اور دوسری شوہر کے پہلے مر گئی تو یہ نصف ہی کی حقدار ہے، لہذا اگر کوئی اور عورت بھی ہے تو اسے 3 ربع ملیں گے۔ 3 ربع سے مراد یعنی 4 حصوں میں سے 3 حصے اس کو ملیں گے، اور اسے 1 ربع یعنی 4 حصوں میں سے 1 حصہ۔ اور اگر شوہر کے بیان کرنے اور مرنے سے پہلے ان میں کی ایک مر گئی، یعنی کوئی ایک مر گئی، ابھی بیان نہیں کیا، شوہر نے یہ نہیں بتایا کہ جس میں 3 طلاقیں جس کے بارے میں نے کہی ہیں وہ یہ عورت ہے، ابھی یہ بیان نہیں کیا، اس سے پہلے ہی وہ جو ہے دونوں میں سے کوئی ایک مر گئی، تو اب جو باقی ہے وہی متعلقہ سمجھی جائے گی اور میراث نہیں پائے گی۔ اور اگر ایک کے مرنے کے بعد شوہر یہ کہتا ہے میں نے اسی کو طلاق دی تھی، یعنی جو مر گئی ہے اسی کو طلاق دی تھی، تو شوہر اس کا وارث نہیں ہوگا، مگر جو موجود ہے وہ متعلقہ سمجھی جائے گی۔ اور اگر دونوں آگے پیچھے مری، ایک پہلے مر گئی پھر اس کے بعد دوسری، اب یہ کہتا ہے کہ پہلے جو مری ہے اسے طلاق دی تھی، تو یہ کسی کا وارث نہیں۔ اور اگر دونوں ایک ساتھ مری ہیں، مثلا ان پر دیوار ڈھہ پڑی یعنی دیوار گر گئی، یا دونوں ایک ساتھ ڈوب گئیں یا آگے پیچھے مری، مگر یہ نہیں معلوم کہ کون پہلے مری کون پیچھے، تو ہر ایک کے مال میں جتنا شوہر کا حصہ ہوتا ہے اس کا نصف اسے ملے گا۔ اور اس صورت میں کہ ایک ساتھ مری یا معلوم نہیں کہ پہلے کون مری، اس نے ایک کا متعلقہ ہونا معین کیا، یعنی مر گئی ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ فلاں جو ہے اس کا میں نے طلاق دی تھی، تو اس کے مال میں سے شوہر کو کچھ نہ ملے گا، اور دوسری کے ترکہ میں سے نصف حق پائے گا، آدھا مال اس کو دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 26، صحت میں کسی کو طلاق کی تفویض کی، یعنی طلاق اس کے سپرد کر دی، طلاق اس کے حوالے کی، اس نے مرض کی حالت میں طلاق دی، یعنی اس نے یہ کہا کہ تم میری بیوی کو جو ہے وہ طلاق دے سکتے ہو، تمہیں اس کا اختیار ہے، اور پھر اس نے مرض کی حالت میں طلاق دی، تو اگر اسے طلاق کا مالک کر دیا تھا تو عورت وارث نہیں ہوگی، اور اگر وکیل کیا تھا اور معزول کرنے پر قادر تھا تو وارث ہو جائے گی۔ یعنی اگر تم مکمل طور پر اس کو اختیار دے کہ تم طلاق کے مالک ہو، دو یا نہ دو یہ تمہاری مرضی ہے، تو اس صورت میں عورت وارث نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وکیل کیا تھا کہ میری طرف سے تم وکیل بن کر جو ہے وہ اس کو طلاق دے دو، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ وارث بن جائے گی، کیونکہ مالک بنا دینا اور وکیل بنا دینا دونوں میں جو ہے وہ فرق ہے، اس لیے اس اعتبار سے ان دونوں کا حکم بھی جو ہے وہ جدا ہوگا۔ معزول کرنا یعنی کہ اس کو وکالت سے ہٹا دینا، اس پر قادر ہے تو عورت وارث ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 27، عورت سے مرض میں کہا، یعنی جس وقت مریض ہے اس وقت کہا میں نے صحت میں تجھے طلاق دے دی تھی اور تیری عدت بھی پوری ہو چکی، عورت نے اس کی تصدیق کی، پھر شوہر نے اقرار کیا کہ عورت کا مجھ پر اتنا دین ہے، یعنی اتنا جو ہے وہ قرض ہے، یا اس کی فلاں شے مجھ پر ہے، یا اس کے لیے کچھ مال کی وصیت کی، تو اس اقرار و میراث یا وصیت و میراث میں جو کم ہے عورت وہ پائے گی، یعنی جو اقرار کر رہا ہے وہ اور جو میراث اس کو ملے گی وہ، ان دونوں میں سے جو کم بنتا ہے، اگر اقرار جو اس نے کیا ہے جس پیسے کا اقرار کیا ہے وہ کم ہے اور میراث زیادہ ہے، تو اقرار والی صورت میں جو پیسہ ہے وہی ملے گا، یا وصیت و میراث یعنی جتنے مال کی اس نے اپنی عورت کے لیے وصیت کی ہے وہ وصیت اگر اس میں کم مال بیان کیا گیا اور میراث میں زیادہ ہے تو وصیت والا مال لے گی، اور اگر میراث والا مال جو ہے وہ کم ہے اور وصیت والا زیادہ ہے تو میراث والا لے گی، یعنی دونوں میں سے جو اقرار شوہر نے کیا اور میراث یہ، اور وصیت اور میراث ان دونوں میں سے جس میں کم مال بنتا ہے وہ عورت کو دیا جائے گا۔ اور اس بارے میں عدت وقت اقرار سے شروع ہوگی، یعنی
اب سے عدت پوری ہونے تک کے درمیان میں شوہر مرا تو یہی اقل پائے گی، یعنی جس وقت اس مرد نے اقرار کیا ہے کہ اس کے لیے میرے اوپر اتنا دین ہے، اس وقت سے عدت شروع ہوگی، اور اس کے درمیان جو اگر شوہر مر جاتا ہے تو یہی اقل پائے گی، یعنی دونوں میں سے جو کم ہے، یعنی اقرار والا مال اور میراث والا مال ان دونوں میں سے جو کم ہے، اور وصیت والا مال اور میراث والا مال ان دونوں میں سے جو کم ہے وہی پائے گی۔ اور اگر عدت گزرنے پر مرا تو جو کچھ اقرار کیا یا وصیت کی وہ کل پائے گی۔ عدت گزر گئی ہے، عدت کے دوران نہیں مرا بلکہ عدت گزرنے کے بعد مرا ہے، تو اس صورت میں مرد نے جتنا بھی اقرار کیا ہے کہ اس عورت کا اتنا قرضہ مجھ پر ہے وہ سارے کا سارا دینا ہوگا، اور جتنی اس نے وصیت کی ہے کہ میری اس کو بیوی کو اتنا دے دیا جائے تو وہ وصیت پر بھی پورا عمل کیا جائے گا اور پورا ہی دینا پڑے گا۔ اور اگر صحت میں ایسا کہا تھا اور عورت نے تصدیق کر لی، یا وہ مرض الموت نہ تھا یعنی وہ بیماری جاتی رہی، تو اقرار وغیرہ صحیح ہے اگرچہ عدت میں مر گیا، یعنی صحت میں طلاق کی بات کی، طلاق دی اور عورت نے تصدیق کر لی، اور وہ مرض الموت بھی نہیں تھا یعنی وہ بیماری ختم ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اگر عدت میں مر بھی جاتا ہے تب بھی اس مرد کا اقرار جو ہے وہ صحیح ہے۔ اور یہ صورت میں جب عورت نے تصدیق کی، اگر عورت نے تکذیب کی یعنی عورت نے اس کو جھٹلا دیا اور شوہر اسی مرض میں وقت اقرار سے عدت میں مر گیا، یعنی جس مرض کے اندر اس نے یہ کہا اسی مرض میں اقرار کے وقت سے لے کر پھر آگے جب عدت شروع ہوئی تو اسی عدت کے دوران مر گیا، تو اقرار و وصیت صحیح نہیں ہے، یعنی نہ اقرار کا اعتبار کیا جائے گا اور نہ ہی وصیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اگر بعد عدت مرا یعنی عدت گزرنے کے بعد مرا یا اس مرض سے اچھا ہو گیا تھا اور عدت میں مرا تو عورت وارث نہیں ہوگی، اور اقرار اور وصیت جو ہے وہ صحیح ہیں، ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اگر مرض میں عورت کے کہنے سے طلاق دی، عورت نے یہ کہا کہ مجھے طلاق دے دو اور وہ بندہ حالت مرض میں ہے، مریض ہے، پھر اقرار یا وصیت کی، یعنی عورت کے کہنے پر طلاق دی اور پھر اس کے بعد وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اس عورت کا اتنا قرض مجھ پر ہے، یا یہ کہتا ہے کہ یہ میری وصیت ہے کہ اس کو اتنا مال دے دیا جائے، جب بھی وہی حکم ہے کہ دونوں میں جو کم ہے وہ پائے گی، یعنی چاہے خود اپنی مرضی سے طلاق دے اور اس کے بعد اقرار کرے یا وصیت کرے، یا عورت کے کہنے پر طلاق دے اور اس کے بعد وصیت کرے یا اقرار کرے اس کے لیے مال کا، تو ان دونوں صورتوں میں وہی ہوگا کہ جتنا اس نے اقرار کیا ہے وہ دیکھا جائے گا اور میراث کا حصہ دیکھا جائے گا، ان دونوں میں سے جو کم ہے وہ عورت کو دیا جائے گا، اسی طرح میراث کا مال دیکھا جائے گا اور ساتھ وصیت کا دیکھا جائے گا کہ کتنی وصیت کرتا ہے، ان دونوں میں سے جو کم ہے وہی اس عورت کو دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 28، عورت نے شوہر مریض پر دعویٰ کیا، یعنی شوہر مریض ہے اور عورت نے دعویٰ کیا کہ اس نے اسے طلاق بائن دی ہے اور شوہر انکار کرتا ہے، قاضی نے شوہر کو حلف دیا، یعنی کہ تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے طلاق دی ہے، اس نے قسم کھا لی، پھر عورت نے بھی شوہر کے مرنے سے پہلے اس کی تصدیق کی، یعنی شوہر ابھی مرا نہیں ہے مگر عورت اس کی تصدیق کر دیتی ہے کہ ہاں واقعی اس نے مجھے طلاق بائن دی تھی، تو عورت وارث ہوگی، اور مرنے کے بعد تصدیق کی تو نہیں، یعنی اگر شوہر مر جاتا ہے اس کے بعد وہ یہ کہتی ہے کہ واقعی اس نے مجھے طلاق بائن دی تھی، تو اب جو ہے وہ اس عورت کی بات نہیں مانی جائے گی اور وہ وارث نہیں ہوگی، جب کہ یہ دعویٰ ہو کہ صحت میں طلاق بائن دی تھی، یعنی یہ دعویٰ ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ عورت وارث نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 29، شوہر کے مرنے کے بعد عورت کہتی ہے کہ اس نے مجھے مرض الموت میں بائن طلاق دی تھی، مرض الموت یعنی ایسے مرض کے اندر کہ جس میں اس کے مرنے کا ظن غالب تھا، عورت یہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے طلاق بائن دی تھی اور میں عدت میں تھی کہ مر گیا، لہٰذا مجھے میراث ملنی چاہیے، یہ عورت کہتی ہے، اور ورثاء کہتے ہیں کہ صحت میں طلاق دی تھی، یعنی تمہارا یہ کہنا کہ مرض الموت میں طلاق دی ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حالت صحت میں طلاق دی تھی، لہٰذا تمہیں جو ہے وہ میراث نہیں ملنی چاہیے۔
اب یہ دو متضاد قول آئے تو قول عورت کا معتبر ہے، عورت کی بات مانی جائے گی اور اس کو میراث میں سے حصہ دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 30، مسئلہ نمبر 30، عورت کو مرض الموت میں 3 طلاقیں دیں، ایسی مرض میں طلاق دی کہ جس میں ظن غالب ہے کہ مر جائے گا اور مر گیا، عورت کہتی ہے میری عدت پوری نہیں ہوئی، تو قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہے، یعنی عورت سے یہ کہا جائے گا کہ تم یہ جو دعویٰ کر رہی ہو کہ میری عدت پوری نہیں ہوئی، لہذا تم اپنی اس بات پر قسم اٹھاؤ۔ اگر عورت جو ہے وہ قسم اٹھا دیتی ہے تو اس صورت میں اس کا قول معتبر مان لیا جائے گا، اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا، اگرچہ زمانہ دراز ہو گیا ہو، یعنی اگرچہ شوہر کے مر جانے کے بعد زمانہ جو ہے وہ لمبا ہو گیا ہے اور عام طور پر سمجھ میں یہی آتا ہے کہ عدت گزر چکی ہوگی، مگر اس کے باوجود اگر وہ یہ کہتی ہے کہ میری عدت گزری نہیں اور وہ قسم بھی اٹھا دیتی ہے تو اس کی بات مان لی جائے گی اگرچہ زمانہ گزر گیا ہو۔ اگر قسم کھا لے گی وارث ہوگی، قسم سے انکار کرے گی تو وارث نہیں ہوگی۔ اور اگر عورت نے ابھی کچھ نہیں کہا مگر اتنے زمانے کے بعد کہ جس میں عورت عدت پوری ہو سکتی ہے اس نے دوسرے سے نکاح کیا، اب کہتی ہے کہ عدت پوری نہیں ہوئی تو وارث نہیں ہوگی اور وہ دوسرے ہی کی عورت ہے، یعنی عورت نے ابھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میری عدت پوری نہیں ہوئی اور میں اس کی وارث بنتی ہوں، بلکہ اس نے اتنا زمانہ کہ جس میں عدت پوری ہو سکتی ہے، یعنی اتنا وقت گزر چکا ہے جس اعتبار سے بھی اس کی عدت ہے تو اتنے میں عدت پوری ہو جاتی ہے۔ اب اس نے دعویٰ نہیں کیا بلکہ دوسرے سے نکاح کر لیا اور دوسرے سے نکاح کرنے کے بعد اب یہ کہتی ہے کہ میری عدت پوری نہیں ہوئی، تو اس صورت میں عورت وارث جو ہے وہ نہیں ہوگی اور وہ دوسرے شخص ہی کی بیوی سمجھی جائے گی۔ اور اگر ابھی نکاح نہیں کیا مگر کہتی ہے کہ میں عائشہ ہوں، 3 مہینے کی عدت پوری کی اور شوہر مر گیا، یعنی عائشہ ہوں کہ مجھے جو ہے وہ حیض نہیں آتا، تو 3 مہینے کی عدت جو ہے وہ پوری کی ہے اور شوہر مر گیا، اب دوسرے سے نکاح کیا اور عورت کے بچہ ہوا یا حیض آیا تو وارث ہوگی، اور دوسرے سے جو نکاح کیا ہے یہ نکاح نہیں ہوا، یعنی اس صورت میں اس کی بات مان لی جائے گی، اور بچہ پیدا ہوا یا حیض آیا تو اس صورت میں جو ہے وہ وارث بھی مانی جائے گی، اور جو اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا ہے تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ چونکہ یہ نکاح عدت کے اندر ہوا، اس صورت میں اس نکاح کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 31، کسی نے کہا پچھلی عورت جس سے نکاح کروں تو اسے طلاق ہے، اور ایک سے نکاح کرنے کے بعد دوسری سے مرض میں نکاح کیا، یعنی اس نے یہ کہا تھا کہ بعد میں جس عورت سے نکاح کروں گا اس کو طلاق ہے، تو ایک سے نکاح کرنے کے بعد دوسری سے مرض میں نکاح کیا اور شوہر مر گیا، تو اس عورت کو نکاح کرتے ہی طلاق ہو گئی اور وارث نہیں ہوگی۔ دوسری کے ساتھ جو اس نے نکاح کیا ہے وہ حالت مرض میں کیا ہے، اور حالت مرض میں نکاح جو ہے وہ کرنے کے بعد شوہر مر جاتا ہے، تو چونکہ اس نے یہ کہا تھا کہ بعد والی جو عورت ہے جس سے میں نکاح کروں گا اس کو طلاق ہے، تو جیسے ہی اس نے نکاح کیا اور حالت مرض کے اندر ہے تو نکاح کرتے ہی جو ہے وہ اس عورت کو طلاق پڑ جائے گی اور اس طلاق کا اعتبار کر لیا جائے گا، چونکہ اس نے جو بات کہی تھی وہ حالت صحت میں کہی تھی، تو لہٰذا اس میں اس کی طلاق پڑ گئی اور عورت جو ہے وہ اس کو وارث نہیں مانا جائے گا۔